السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے آج ان باتوں کو ہم جانیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تمام جہاں کی تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہے، جس نے اندھیروں کو روشنی بخشی اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمایا، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے حبیب، مدینے کے تاجدار، غریبوں کے غمخوار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، غسل کرنے کا سنت طریقہ اور غسل کے فرض کتنے ہیں یہ تو ہم جان چکے۔ آج ہم غسل کی فرضیت کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، یعنی اگر تم جنبی ہو تو غسل کر لو، یعنی خوب پاک ہو جاؤ، اور فرمایا حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائے۔ اب جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے تو آسانی کے لیے کچھ باتیں ذہن نشین کر لے۔ منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہو کر عضو سے یعنی پرائیویٹ پارٹ سے نکلنا، چاہے مرد ہو یا عورت، غسل فرض ہو جائے گا۔ سب سے پہلے منی کیا ہے یہ جانیں۔ وہ گاڑھا مادہ ہے جو شہوت اور لذت کے ساتھ آگے کے مقام سے نکلتا ہے، اور اس کے بعد شہوت اور لذت ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، خواہ وہ ہم بستری کے وقت ہو یا اس کے علاوہ کسی اور حالت میں ہو۔ ٹھیک ہے، اگر بلا شہوت منی نکلی، جیسے کوئی وزن اٹھا لیا یا بلندی پر چڑھے یا کودنے کی وجہ سے یا کپڑے وغیرہ دھونے کی وجہ سے، تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ غسل فرض ہونے کی دوسری وجہ ہے احتلام کا ہونا، یعنی سوتے میں منی کا خارج ہو جانا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ سو کر اٹھنے پر کپڑے پر یا بدن پر تری پائی گئی اور اس تری کے منی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے، اگرچہ خواب یاد ہو یا نہ ہو۔ غسل فرض ہونے کی تیسری وجہ ہے مرد کی شرمگاہ کا، یعنی پرائیویٹ پارٹ کا، عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام میں یا مرد کے پیچھے کے مقام میں داخل ہونا، لذت کے ساتھ ہو یا نہ ہو، منی نکلی ہو یا نہ نکلی ہو، دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ غسل فرض ہونے کی چوتھی وجہ ہے حیض کے خون سے فارغ ہونا، عورت پر غسل کو فرض کر دیتا ہے، اور نفاس کے ختم ہونے پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حیض یعنی وہ خون جو عورت کو ہر مہینے عادت کے طور پر آتا ہے، اور نفاس وہ خون جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے، اسے نفاس کہتے ہیں۔ منی کے علاوہ مزی اور ودی بھی ہے جن سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ان کا واضح فرق یہ ہے کہ منی یہ گاڑھا مادہ ہوتا ہے اور مزی یہ وہ پتلا مادہ ہوتا ہے جو پانی کی رنگت کا ہوتا ہے، جو شہوت کے وقت مرد اور عورت کے مقام سے نکلتا ہے، اور اس کے نکلنے کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور اس کے نکلنے سے شہوت کم نہیں ہوتی۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے پاک کیے بغیر نماز جائز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ودی یہ گاڑھی ہوتی ہے جو پیشاب کے بعد اور اس سے پہلے اور کبھی ہم بستری یا غسل کے بعد بغیر شہوت کے نکلتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی وہ ضروری اہم باتیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور جان لے کہ مزی اور ودی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وضو باقی نہیں رہتا، اس میں غسل فرض نہیں ہوگا۔ لہٰذا جس جگہ بھی لگی ہو تو وہاں ہمیں کپڑے پہ اگر لگی ہو تو اسے ہٹا کر ہمیں پاک کرنا ہوگا اور وضو کو دہرانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔